دربار رسالت میں سوال کیا گیا کہ اللہ کے بندوں کی پہچان کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا ان کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، اور ان کی باتیں سنو تمہارے علم میں اضافہ ہو، ان کا عمل دیکھو تمہیں آخرت کی فکر ہو۔ یہ چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر ہمیں ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت میں جانا، ان کی معیت میں جانا پھر یقیناً ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے ان کو دیکھیں گے خدا کی یاد ہے، بات سنیں گے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کا ایک ایک عمل دیکھیں گے ہمیں آخرت کی فکر ملے گی۔ اور اگر آپ ڈاکٹر صاحب اس آیت میں غور فرمائیں، معروف آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور پھر صادقین کی معیت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے ایمان کے بعد تقوی، اب تقوی میں کون سی چیز ہے جو نہیں پائی جا رہی ہے؟ اب تقوی کی ساری تعریفیں آپ اٹھا لیں، جو ایک متقی ہو گیا اس میں کون سی کمی رہ گئی ہے؟ تقوی والا ساری نیکیاں کر رہا ہے، ہر اس کام سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، ہر وہ عمل کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن رہا ہے۔ اب یہ سارے کام کر کے وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات و خیرات کر رہا ہے، ہر نیکی کر رہا ہے، اس کے بعد پھر حکم ہوتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ابھی ایک معاملہ اور ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، اور وہ ہے میرے صادقین کی معیت اور سنگت۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں وہ بھی ہمیں قرآن پاک رہنمائی فرماتا ہے۔ اب ابلیس نے جب اس کو نکالا گیا، مردود ہوا، تو اس نے پھر قسم کھا کے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں مولا تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ابن آدم کو نہیں چھوڑوں گا۔ قسم کھائی اور پھر ساتھ ہی اس کو یہ کہنا پڑا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ سب کو نہیں گمراہ کر سکوں گا، جو تیرے خالص بندے ہیں نا ان پہ میرا دور نہیں چل سکے گا۔ تو ہمیں تو یہ قرآن سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں وہاں تو شیطان بھی گھٹنے ٹیک گیا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ ان کی معیت میں جائیں جہاں کہ ابلیس بھی جہاں سے بھاگتا ہے۔ تو لہذا جب ہم ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی معیت میں جائیں گے، ان کے پاس جا کر ہم جتنا وقت گزاریں گے کم سے کم شیطان سے تو بچے رہیں گے۔ تو ویسے بھی وہ کہتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ کیا خوب ان بزرگوں نے، مولانا روم نے اور شیخ سعدی جیسوں نے صحبت پہ کیا کچھ نہیں لکھا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم آج اپنا لیں، اپنے اندر اللہ کے بندوں کی صحبت اور ان کی قربت کو اپنے لیے لازم کر لیں، تو بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ رہنمائی مل سکتی ہے اگر ہم اپنی صحبت اور اپنی سنگت درست کر لیتے ہیں۔